الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دے؟ آپ نے بڑی بھاری یعنی خطرے کی بات کی. قال ان بزرگوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا سفر شروع ہو گیا. سب سے پہلے وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے. کون کر رہا ہے بات؟ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو کلاڑے سے توڑنا شروع کر دیا، یعنی کشتی کے پھٹے کو کاٹنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھلا یہ کیسے برداشت کرتے کہ جس وقت یہ دونوں کشتی کے انتظار میں کھڑے تھے تو کشتی والوں نے خود ان کو کشتی میں سوار کیا اور بغیر کرائے کے سوار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میاں آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا ہے اور آپ ان کی کشتی کو توڑ رہے ہو. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا لا تؤاخذنی، خاموش کرو، کون بول رہا ہے اندر؟ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی غلطی سے، یعنی بھول میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی. فرمایا لا تؤاخذنی انی نسیت. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یاد نہ رہا تھا.
سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی کے دریا کے کنارے پر ایک چڑیا تھی، اس چڑیا نے دریا سے پانی پینا شروع کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس چڑیا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو، جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے اس پانی کے مقدار سے بھی کم میرے اور آپ کے پاس اللہ کے مقابلے میں علم ہے۔ یعنی اللہ کا علم اتنا ہے کہ سمندر کا پانی اور قطرہ کی بھی کوئی نسبت نہیں اللہ کے علم اور ہمارے علم میں۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگل میں خشکی میں جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہرن آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے کھانے کا بندوبست ہوتا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ اچانک وہ ہرن کٹ کر کے گوشت کی شکل میں آ گیا، ایک طرف بھنا ہوا گوشت تھا اور ایک طرف کچا گوشت تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ بھنا ہوا میرا ہے اور کچا تمہارا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اس سفر میں تم نے کھانے کی تمنا کی، اللہ نے تمہارے لیے کچا بھیجا ہے لہذا پکا کے کھاؤ، اور میرے لیے بھنا ہوا بھیجا ہے۔ اس طرح کے عجیب و غریب واقعات اس سفر میں پیش آئے۔ فانطلقا، پھر کشتی سے دونوں اتر گئے اور خشکی کا سفر شروع کیا۔ ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا، حسین و جمیل۔ حضرت خضر نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن الگ کر دی۔ بعض روایت میں کہ دیوار میں پٹخ کے مارا اور اس کو مار دیا۔ اب کشتی کا تو یہ بھی تھا کہ ذرا سا ایک نقصان تھا، لیکن ایک بچے کو اس طریقے سے قتل کر دیا جائے، ایک نبی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، فانطلقا، پھر یہاں دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملے، فقتلہ، ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر کہا، اقتلت نفسا زکیہ، کیا آپ نے بے گناہ جان کو مار ڈالا، وہ بھی بغیر کسی کے بدلے؟ یعنی انسان کا قتل دو صورتوں میں جائز ہے، یا تو یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا یہ کہ کسی نے زنا کیا ہو شادی شدہ نے، اس کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے قتل کیوں کیا بچے کا؟ یہ تو بے گناہ بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے بڑی بے جا حرکت کی، یعنی یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، ان بزرگوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی اس مرتبہ درگزر کر دیجئے، اگر میں نے اس کے بعد کوئی سوال آپ سے کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، بس پھر میرا راستہ الگ اور آپ کا راستہ الگ۔ قال ان سألتک، فرمایا کہ اب کے اور جانے دیجئے، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، یعنی 2 مرتبہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے، اب اگر اس مرتبہ مجھ سے کچھ ہو جائے تو بس آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے چلے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک بستی پر دونوں کا گزر ہوا، بستی والوں سے کھانا مانگا۔ روایت میں یوں ہے کہ ایک عورت نے تو کچھ تھوڑا بہت کھانا دے دیا، لیکن مردوں نے منع کر دیا، گویا خسیس لوگ تھے اور ان کی مہمان نوازی کی عادت نہیں تھی، ورنہ مسافر پہ تو کسی کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ تو جب ان کو منع کر دیا،
اب اسی گاؤں میں، اسی بستی میں، اس بستی کا نام انطاکیہ لکھا ہے، اسی بستی میں ایک دیوار تھی، بڑی لمبی چوڑی موٹی دیوار، اور بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے ذرا سا سہارا دیا، اس کو ٹھیک کر دیا۔ بعض روایتوں میں یوں بھی ہے کہ 2-4 آدمی مل کر کے اس کو ٹھیک کرتے، حضرت خضر نے اکیلے نے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر بھی برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے میاں کچھ ان سے معاوضہ لے لیتے، انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی مانگا نہیں دیا، اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام کر کے دیا، ان سے پیسے لینے چاہیے تھے، ان سے مزدوری لینی چاہیے تھی۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، تو ان بزرگوں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے، یعنی کچھ معاوضہ لے لیتے، کچھ مزدوری لے لیتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، ان بزرگوں نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، کہ اب میاں آپ کو میں ساتھ نہیں رکھ سکتا، اب آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے جو یہ معاملات دیکھے ہیں جن پر آپ کو صبر نہیں ہو سکا، میں بتاؤں گا کہ ان کی حقیقت کیا تھی، کہ میں نے یہ کام کیوں کیے۔ سأنبئک، میں ان چیزوں کی حقیقت آپ کو بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، فرمایا کہ پہلی بات تھی کشتی کی، کہ کشتی کے پھٹے کو میں نے پھاڑا، اور آپ نے کہا لتغرقها لها، کہ کیا کر رہے ہو، لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں ذرا ایک بھول، یہ اپنی ذات کی بھی بھول ہو گئی، کہ ایک دن وہ بھی تھا کہ فرعون کے پہرے دار اور فرعون کی پولیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھی، اور پیدائش سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے لاکھوں بچوں کو قتل کیا جا چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف فاوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیجی، ان ارضعی، کہ ابھی تو دودھ پلائیں، جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ فرعون کی پولیس آنے والی ہے، فالقیہ فی الیم، اس کو صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا کے اندر ڈال دینا، ولا تخافی ولا تحزنی، اور بالکل مت ڈرنا، کوئی غم مت کرنا، ہم اس بچے کو تمہارے پاس پہنچائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو بھی بھول گئے کہ جو اللہ ایک صندوق کو ڈوبنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، فرعون کی پولیس سے بچا سکتا ہے، کیا وہ اللہ کشتی والوں کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا تھا؟ اور روایت میں یوں بھی ہے کہ کشتی کا پھٹا نکل جانے کے باوجود معجزے کے طور پر وہ کشتی نہیں ڈوب رہی تھی، اس کشتی کے اندر پانی نہیں جا رہا تھا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ میاں آپ سے جو پہلی بات پر صبر نہیں ہو سکا، آپ نے کہا کہ کشتی کو کیوں توڑ رہے ہو، کشتی کو توڑنے کی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ کشتی غریبوں کی تھی، 10 بھائی تھے، ان میں سے 5 اپاہج تھے، لنگڑے لولے تھے، اور 5 بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ ان 5 بھائیوں نے بڑی محنت اور مزدوری کر کے ایک کشتی خریدی تاکہ گزران اچھی طرح ہو سکے۔ پھر جس راستے سے وہ کشتی گزر رہی تھی نئی کشتی تھی، اسی راستے پہ ایک ظالم بادشاہ پڑتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب وہ یہ دیکھتا تھا کہ کشتی نئی ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں، اس کو چھین لیتا تھا، اور جب وہ یہ دیکھتا تھا کہ کشتی کے اندر کچھ عیب ہے، اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے منظور یہ ہوا کہ کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا جائے تاکہ ظالم بادشاہ سے کشتی بچ جائے۔ اما السفینۃ، وہ کشتی 100 چند آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے دریا میں، فکانت لمساکین، جو مسکین تھے، یعملون فی البحر، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، فاردت ونعیبہا، تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، وکان وراءہم ملک، اور ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ،
جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ فرمایا کہ کشتی کے اندر عیب پیدا کرنے کی وجہ یہ تھی۔ یہاں ایک بات مفسرین کرام نے اور لکھی ہے، فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ کشتی مسکینوں کی تھی۔ مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ایک ہے لفظ مسکین اور ایک ہے فقیر۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 10-20 روپے کے علاوہ کچھ ہو ہی نہ، اور فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اپنی اصلی ضرورت کے سامان موجود ہو لیکن اصلی ضرورت سے زیادہ نصاب کے بقدر جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اتنا مال نہ ہو۔ لیکن دوسرے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مسکین، ان کی الٹی تعریف انہوں نے اس اعتبار سے کی ہے کہ فقیر تو اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس مانگ کر کے 10-20 روپے اس کے پاس آ جاتے ہوں، انہی سے گزر بسر کر لیتا ہو۔ اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی اصلی ضرورت کے سامان موجود ہو لیکن نصاب کے بقدر مال نہ ہو۔ ضرورت اصلیہ میں مثلا چلنے کے لیے سواری بھی آتی ہے، رہنے کے لیے مکان بھی ہے، اور ضرورت کے کپڑے بھی ہیں اور برتن وغیرہ بھی ہیں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اصلی ضرورت کے سامان ہو، وہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ کشتی مسکینوں کی تھی۔ تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس کشتی تھی اور یہ بھی کہا کہ مسکین تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ مسکین اس کو ہی کہتے ہیں۔ یہاں تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جس کے پاس ضرورت کے سامان ہو لیکن نصاب کے بقدر مال نہ ہو، وہ مسکین ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرتا کھاتا آدمی ہو اس کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل موجود ہے، رہنے کے لیے گھر موجود ہے، کھانے پینے کے برتن موجود ہیں، لیکن اس کے گھر میں مان لیجئے 40,000 پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 40,000 کیش موجود نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر قرضہ ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عام طور پر لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ نے مسکین کہا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس ضرورت کا سامان موجود تھا، یعنی اپنی روزگار کے لیے کشتی موجود تھی۔ اس کے بعد حضرت خضر نے جو 2 کام اور کیے، ایک بچے کو قتل کیا اور دیوار کو سیدھا کیا، وہ کیوں کیا انشاءاللہ کل آئے گا۔